خوشی کے موقع پر بھی، غم کے موقع پر بھی۔ خوشیوں میں بھی دین کو ضروری طور پہ ہمیں تھامنا ہوگا اور غم میں بھی دین کو تھامنا ہوگا۔ کاروبار میں بھی دین کی تعلیمات کو ملحوظ رکھنا ہوگا اور سیاست میں بھی دینی تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ معاشرت کے اصول اور اسلوب بھی دین کے طریق پہ وضع ہونے چاہیے اور انداز زندگی اور طرز معاشرت شریعت بیضا کی مطابقت میں ہونی چاہیے۔ ہم لب کھولنے لگیں تو سوچے ہمارا دین ہمیں کس طرح بولنے کی تلقین کرتا ہے، کھانا کھانے بیٹھے تو سوچے ہمارا دین کس طرح کھانا کھانے کی تلقین کرتا ہے۔ ہم سفر کرنے لگے تو دین سے پوچھے کہ دین تیری رائے کیا ہے، ہمارے سفر کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ شادی رچانے لگیں تو ایک ایک رسم کا خیال رکھتے ہیں، میاں رسموں کا خیال نہ رکھیں، دین سے پوچھیں دین تو بتا ہم نے شادی کیسے کرنا۔ تو ایک ایک لمحہ ہمارا شریعت بیضا کی مطابقت میں بسر ہونا چاہیے، یہ ہے اسلام میں پورا پورا داخل۔ تو یہ نہیں ہے کہ کہیں خواہشات کے اسیر ہو جائیں اور کہیں دین کو اختیار کر لیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ، جو میٹھا آئے وہ یہ ٹھیک ہے، اور جب کوئی سختی آ جائے تو اس وقت یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ وہاں خاندان آگے آ جائے، وہاں قبیلہ آگے آ جائے، وہاں رسوم و رواج آگے آ جائیں، وہاں علاقائی کلچر سامنے آ جائے، اور جہاں ہمیں آسان لگے وہاں ہم جو ہیں وہ دین کو اختیار کر لیں۔ نہیں، ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ مجھے اختیار کرنا تو پھر مکمل پیکج لینا پڑے گا، سر سے لے کر پاؤں تک تمہیں دین کی راہوں پہ چلنا ہوگا، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، سر سے لے کر پاؤں تک تم دیندار کہلاؤ گے۔ میرے استاذ المکرم فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم کہو جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو نہ پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا، روح میں اتار لیجئے گا، جذب کر لیجئے گا اپنے دل میں کہ ہم مکمل سر سے لے کر پاؤں تک دین کے غلام ہیں اور دین کے جو اسلوب ہے اس کے مطابق اپنے طرز زندگی کو وضع کریں گے۔ تو شادی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، مرحلہ صدمے کا آئے، ہر موقع پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہیں۔ میں مبارک دیتا ہوں اس نوجوان کو جس نے شادی کے موقع پر گانے باجے کی بجائے حضور کے نام کا چراغاں، حضور کے ذکر کی خوشبو بکھیری ہے، حضور کے نام، حضور کی محبت، حضور کی یادوں کے چراغ اور دیے روشن کیے ہیں۔ اللہ اس کی برکتیں ان کی ازدواجی زندگی میں شامل فرمائے، اور ہم سب کو خوشیوں کے موقع پہ اللہ نہ کرے کوئی صدمہ اور غم پہنچتا ہے، اس کے موقع پر ہمیں شریعت بیضا کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق ارزانی کرے، دنیا آخرت کی عزتیں بہاریں اللہ ہم سب کا مقسوم کرے۔ آنے والا موسم ماہ صیام رمضان المبارک کا ہے، شعبان حضور کا مہینہ قرار دیا گیا اور رمضان اللہ کا مہینہ قرار دیا، تو اس شعبان میں تیاری کریں آنے والے مہمان کی۔ عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کوئی بہانہ بنا لیا جاتا ہے روزہ چھوڑنے کا، وہ کہتے ہیں جی آج کل وہ واڈیوں کا زمانہ ہے تو ہم تو نہیں رکھ سکتے روزہ۔ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے ہر بالغ عاقل پر، مرد ہو یا عورت ہو، سوائے اس سے کہ وہ بیمار پڑ جائے روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھے، یا سفر میں ہو تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ دیگر ایام میں اس کی قضا کرے۔ جس کو طاقت نہیں ہے اس کے لیے تو رخصت ہے، اور جس کو طاقت تھی اور اس نے صرف آسائش کے لیے روزہ ترک کر دیا، پھر ساری زندگی بھی وہ روزے رکھے اس کے بدلے میں اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو آنے والا موسم رحمت اس کو بھرپور انداز سے استقبال کیجئے۔ 5 گانہ نماز کا اہتمام تو آپ کرتے ہوں گے، اس میں اضافی طور پہ تراویح بھی شامل کر دی گئی، اسی طرح دن کا روزہ ہمارے اوپر لازم قرار دے دیا گیا، تاکہ جو ہے وہ ایک اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے،
اس کی کرم نوازیوں کی لوٹ سے لگنے والی ہے۔ عام دنوں کے اندر ایک نفل پڑھو تو یہ نفل کا ثواب ملتا ہے، رمضان المبارک کے اندر ایک نفل پڑھو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض ادا کرو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ عبادات کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 در کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں کو اپنی آغوش میں اپنی پناہ میں لے لیتی ہیں۔ تو اس مہینے میں جو شخص محروم رہا وہ بہت بڑا محروم ہے۔ حضور نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا تو صحابہ نے پوچھا حضور کوئی تھا نہیں لیکن آپ نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا؟ فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنتی نہ ہوا۔ تو میں نے آمین کہا، پھر انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے ماہ سیام رمضان المبارک کو پایا اور روزے رکھ کے نیکیاں کر کے جنتی نہ ہو سکا۔ میں نے آمین کہا، پھر کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے درود نہ پڑھا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو رمضان المبارک کے خوبصورت لمحے میسر آئیں اور ہم یوں ہی گزر جائیں اور ہمیں کچھ حاصل نہ ہو پائے تو یہ بد نصیبی اور بدبختی ہوتی ہے۔ آنے والے موسم کا استقبال کیجئے، وہ گرمی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے طاقت، توانائی اور ہمت دی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار دے، دنیا آخرت کی بہاریں ہماری جھولی میں ڈال دے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔